جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آج بھی ہم بات کو کنٹینیو رکھیں گے جو ہمارا کل ٹاپک تھا نام کے مسلمان. کل جیسے جس پر ہم نے زیادہ فوکس رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیدائش کی جگہ مکہ معظمہ میں، اس کو توسیع کے نام پہ گرانے کی بات کر رہے ہیں، مسمار کرنے کی بات کی جا رہی ہے سعودی حکومت کی طرف سے. اور اسی فوٹیج میں کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 بالکل شاہی محل ہے، بلند و بالا، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا. تو یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرز ہیں، اور ہمارے جو مسلمانی ہونے کے جو دعوے دار ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ کس انداز میں ان کے اندر اسلام کتنا اپنے اندر وہ محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کے اندر پھر وہی اسی قسم کا اسلام جو ہے وہ ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ واجب القتل ہیں جو ان کی طرح نہیں کرتے. تو ایک صاحب جو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے یا جان بوجھ کے وہ بات ہی نہیں کر پا رہے کہ اصل میں کربلا کا واقعہ میں حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، تو اس کی فوٹیج آپ نے دیکھی ہے. آج کے پہلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فروخ بھائی، مولا علی مدد. ہمارے پاکستان میں ایک جدید پیدا ہو گیا ہے جی جو میرے مولا حسین کی برابری کر رہا ہے، اور اس کو ماننے والا پیدا ہو گیا ہے. اب اس وقت 72 تن تھے، اب کروڑوں میں شیعہ ہے، بچہ بچہ قربان ہو جائے گا جو مولا حسین کی برابری کرے گا. شیعہ سنی سب کا دل دکھ گیا ہے. اور پاکستان بھائی نے فوج کا جلسہ کر کے فوج کی رات میں یہ جیو پہ پٹی آ رہی ہے کہ وہ منور کہہ رہا ہے کہ مولا حسین اور یزید برابر ہیں. اور بیگارج کچھ ہوش کر، میرے حضور پاک نے فرمایا تھا حسین منی وہ انا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. پھر تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی ہے تجھے سے اتنا سزا کیوں؟ جو نبی کا حق کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے ضمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹا وہ حسین علیہ السلام ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مہربانی، جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. منڈی بہاودین سے آپ شامل ہوئے اور اپنے جذبات دنیا تک پہنچائے. زندہ ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ ہم ضرور یہ باور کریں، اپنے آپ کو بھی کروائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ کون غلط کہہ رہا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروخ بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی السلام ہو. بہت شکریہ. ٹاپک ماشاء اللہ کل والا یہ نام کے مسلم جی مسلمان. جی تو فروخ بھائی آج آپ نے جو تصویر دکھائی ہے نا، جی میں ہنس رہا تھا دیکھ کے تصویر کو. ہاں آپ نے کہا کہ ایک شیطانی چہرہ، جی لیکن شیطان میں ان میں ایک فرق ہے. اگر آپ میں پسند کریں تو میں بتا دوں بسم اللہ. کہ شیطان جو تھا وہ عبادت گزار بھی تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ اس نے اللہ کو یہ کہا تھا، خدا کو، کہ میں تجھے سجدہ کروں گا، میں تجھے مانتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. کیا جائے کہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اور راضا درگاہ ہو گیا. لیکن اس نے یہ ضرور کہا تھا کہ میں تجھے مانتا ہوں، تو میرا رب ہے. جی اس نے چہرے پہ دوگلا پن نہیں دکھایا تھا. یہ اس سے بدتر لوگ ہیں جنہوں نے چہرہ تو اسلامی بنایا ہوا ہے، لوگوں کو نمازیں پڑھ کے بھی دکھاتے ہیں، تسبیحیں کر کے بھی دکھاتے ہیں، چہرے پہ بارش بھی ہیں، لیکن ان کا چہرہ کچھ اور ہے اور ان کے اندر کچھ اور ہے. یہ شیطان سے بدتر ہیں یہ لوگ. صحیح. کیونکہ انہوں نے اسلام میں داخل ہو کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اسلام کو دھوکہ دیا. یہ عبداللہ بن ابی کی نسل جانے جاتے ہیں. کہتے تو یہ اپنے آپ کو ہیں سید بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ بتاتا ہے یہ عبداللہ بن ابی کی نسل سے یہ پائے جاتے ہیں. کیوں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا؟ کل بھی میں نے بات کی تھی، ٹاپک بھی سیم ہے. کیا میں نے کل یہ بات نہیں کہی تھی کہ امام حسین کا مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے آگے لانا اور آپ کی ماں بہنوں کے پردے بچانا.
کیونکہ اس وقت آپ کو مدینے کا واقعہ رہا آپ کے سامنے ہے. کیا مدینے میں یزید نے لوگوں کی عورتوں کی عزتیں نہیں لوٹی؟ کیا خانے کعبے پہ اس نے منجلیقیں نہیں لگائیں؟ تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خانے کعبے کو گرانے والے ہیں؟ اور آج بھی آپ بتا رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنت بقیع گرا دی گئی ہے, حجر بن عدی کا مزار گرا دیا گیا, داتا دربار گرا دیا گیا ہے. تو یہ سب وہی نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چہرے بدل کے شیطان کو پیچھے کر دیا اور یہ شیطان سے 2 ہاتھ آگے نکل آئے ہیں. صحیح ہے. اب ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس بات پہ کہ کیا پاکستان یا دنیا کے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا, کیا یہ وہ شیطان جو لوگ ہیں, کیا یہ وہ دشمن اسلام جو لوگ ہیں, یا کیا وہ دشمن محمد و آل محمد کے جو لوگ ہیں, کیا یہ وہ دشمن یزید جو کربلا میں امام حسین کے خلاف تھے, کیا ان کے ساتھ آپ نے ملنا ہے؟ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کے گلے کاٹنے ہیں, ان کے ساتھ مل کے بچوں کے گلے کاٹنے ہیں, ان کے ساتھ مل کے لوگوں کا دل چیر کے کھانے ہیں ہندا کی طرح؟ تو پھر تو ان کا ساتھ دو. اور اگر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, وہ اسلام لینا چاہتے ہو جو کربلا میں امام حسین نے واضح فرق بتا دیا, تو پھر آپ خاموش نہ بیٹھو. اب آپ کو نکلنا پڑے گا اور یہ اپنا اصل اسلام بچانا پڑے گا, سنت امام حسین علیہ السلام کو ادا کرتے ہوئے. جیسے انہوں نے یزید کے خلاف اٹھے تھے, آج آپ کو ان یزیدوں کے خلاف اٹھنا پڑے گا. نہیں اٹھو گے تو یزیدیت پھر اوپر آ جائے گی اور یزیدیت پھر چھا جائے گی. صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. اور مقصد بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے, جس نے وہ یہ بات کہی ہے وہ ذلیل و رسوا تو یہاں ہو بھی رہا ہے, آگے بھی جا کے ہو رہا ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں اب بھی ان کو معزز جان رہے ہیں, ان کو بہت ہی اسلام کے نام لیوا, اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ جان رہے ہیں. تو ان کے لیے کہ عام جو لوگ ہیں وہ ان کے چنگل سے نکلیں. ہم بار بار فوٹیج اس لیے بھی دکھا رہے ہیں, اور جیسے نقوی صاحب نے بھی کہا کہ یہ شیطان سے بھی آگے نکل چکے ہیں. ان کی جو حرکات ہیں, یہ جو حیوانگی درندگی, یہ یزیدیت جو ہے ان کے, آپ دیکھیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں وہ جو ساتھ ان کی اینکر ہیں, جو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بے حجاب ہوتی ہیں اور ان کا جو کریکٹر ہے ایسا ہوتا ہے. یہ ان مولوی صاحب سے پوچھے نا, تو ان کے سامنے جو بیٹھی ہیں وہ واجب القتل ہوں گی کہ ان کے مطابق وہ خاتون نہیں ہے. لیکن اس کا ایمان اس مولوی سے زیادہ بہتر نظر آیا. وہ حیرت سٹرن ہو گئی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ حق اور باطل کے حوالے سے اس کو یہ شعور تھا, لیکن جو رہنما بن رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حق, بلکہ یہ بھی کہنا یہ زیادتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا, اس کو سب پتہ ہے, یہ جان بوجھ کے یہ جو ہے وہ عوام سے چھپا رہا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. فاروق بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ کی دعائیں ہیں سر. اشتیاق بٹ صاحب. آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. ایک پیغام بھائی کے ساتھ دوں گا اور 2 باتیں کروں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ علی کے جائے گا سوئے جنت مت والا, ساتھ علی کے جائے گا سوئے جنت مت والا, روئیں گے ہم پر ہنسنے والے جب یہ کہے گا ان سے خدا. شیعہ کافر کہنے والوں دیکھ لو کافر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا. تو فاروق بھائی ابھی آپ نے کلپ دکھایا, میں نے یہ کلپ دیکھ لیا تھا. ظاہر سی بات ہے میڈیا اب اتنا تیز ہو گیا ہے کہ فوراً ہی چند سیکنڈ کے بعد یہ آ گیا. تو کل ایک میرا بھائی, آپ بھی شاید اس کو جانتے ہیں, میرا اس کو یہ پیغام ہے, یہ غور سے دیکھے. وہ سپین والے یاسر بھائی, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ منور جو یزیدی ہے نا, اس نے یہ سفین کا واقعہ بیان کیا. تو یہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے منہ سے, یہ کوئی میڈیا کا کوئی کارنامہ نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی ٹرک نہیں ہے. خود آپ نے دیکھیں, آپ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی ہے بالکل صحیح ہے, ان کی جماعت کے حوالے سے اور ان کے مذہب کے حوالے سے وہ واجب القتل ہے, یہ درست بات ہے. لیکن اس نے بھی حیرانگی سے, اس کے چہرے کے اوپر اتنی حیرانگی آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, حسین کو یزید کے ساتھ کھڑا کر رہا ہے. لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر. تو میرا ایک پیغام ہے پوری قوم کو کہ اتنی بڑی جماعت جس کا نام جماعت اسلامی ہے, جماعت وہی رکھے لیکن ایسے یزیدیوں کو گھسیٹ کے وہ باہر نکالے. کیوں کہ کل روز محشر اللہ کے حضور فاروق بھائی سرکار دو عالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہی ہستیاں وہاں ہوں گی, ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر آپ نے یزید کے ساتھ کھڑا ہونا, یہی لوگ آپ کے پیروکار ہوں گے, انہی کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن اب قوم کو سوچنا پڑے گا کہ پردے کے پیچھے کو یہ کہہ نہیں رکھا یہ غلط ہے وہ صحیح ہے, سامنے منہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن
لوگوں کو سوچنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے اور خاص طور پہ سعودی حکومت کی یہ قدم کرتے ہیں, اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں. اور پوری دنیا کے مسلمانوں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے نبی کی جو باتیں کرتے ہیں, رسالت کے جو گیت گاتے ہیں, وہ اب کھڑے ہونے چاہیے. اب شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, اب صرف اور صرف محبت کا مسئلہ ہے. کیوں کہ ہم لوگ پوری دنیا, پوری کائنات انہی کے صدقے سے رزق کھاتی ہے. یہی ہمارا پیغام ہے فاروق بھائی. خدا حافظ. یاد رکھیے گا, دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی فاروق بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو منور حسن کی جہالت ہے, پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس بات پہ دونوں طرف صحابہ کہہ رہے. چلیں یزید کو صحابہ کہہ رہے, اسے آل رسول میں فرق نہیں پتا. دونوں طرف صحابہ کہاں سے ہوئے؟ یہ تو آل ہے, رسول کی آل ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ آل کو پہچانو, آل کو پہچانو. اور دونوں طرف صحابہ, امام حسین کو بھی صحابہ میں اس نے شمار کر دیا. یہ تو اس کی علم ہے, یہ اس کی نالج ہے. اللہ اکبر. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہاں یہ فاروق بھائی, آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے آج بھی. تو یہ نام کے مسلمان ہیں جو نحا کے قرآن کو ایک خاک کے برابر کرتے ہیں, کیونکہ آل محمد جو ہے وہ بولنے والے قرآن ہیں, اور یہ جو ہے نہ بول رہی, یہ جو ہے نجس لوگ ہیں, کیونکہ آل محمد کی قرآن پاک میں تصدیق کی ہے, انما یرید اللہ کی تصدیق ہے. تو یہ لوگوں کو شعور نہیں, یہ لوگوں کو علم نہیں قرآن ہے کیا اور اہل بیت ہے کیا, اور نہ اسلام کی. انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اڑایا ہوا ہے کہ دوسروں لوگوں کے, جیسے امام حسین علیہ السلام یا حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے جنگ کی ہے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ مرتد لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں, اسلام کے باغی لوگ ہیں. صرف اسلام کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے. یہ ایسے لوگ, یہ کوئی اسلام سے دلچسپی, صرف ان لوگوں کی طرح آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں جن حکومت چاہتے تھے. یہ حکومت والے لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں آل محمد کے دشمن ہیں. جیسے کہ آپ نے کل بتایا ہے کہ میں نے بھی سنا تھا جو پرانے لوگ حج کر کے آئے تھے وہ محلہ بنی ہاشم دیکھ کے آئے تھے, جناب سیدہ کا گھر, چکی, وہ تمام چیزیں لوگ دیکھ کر آئے تھے. یہ اسلام, یہ آل محمد کی بغض کی نشانی ہے. انہوں نے یہ محلہ بنی ہاشم مٹا دیا تھا, اور اس کے بعد سعودی حکومت کی کہ جناب رسول پاک کی والدہ کی قبر انہوں نے مسمار کر دی تھی. جہاں جہاں آل بیت کا ان کو چیز نظر آتی ہے یہ کوشش کرتے ہیں مسمار کرتے. اب ان کی کوشش ہے کہ شام میں شیعہ زیادہ جاتے, یہ بھی انہوں نے ایسا گیم کی ہوئی ہے, سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے کل خبر سنی, سعودی عرب کا جو شہزادہ گیا تھا وہ صرف اسلحہ لینے گیا تھا پاکستان کے, جو پہلے یارڈن جائے گا, جارڈن سے پھر شام جائے گا, باغیوں کو اسلحہ دینے کے لیے وہ دورہ پچھلے دنوں جو ہوا ہے. یہ آل محمد کے لوگ دشمن ہیں. جہاں محمد اہل بیت محمد کی ترقی ہوتی ہے وہاں چاہتے ہیں یہ لوگوں کو شہید کیا جائے. پاکستان میں شیعوں کو شہید کیا ہے, یمن میں شیعوں کو شہید, یہ بحرین میں شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں دیکھو آل محمد کے دشمن ہے, جہاں میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ شہید کرنے. فاروق بھائی یہ تو باتیں, یہ لوگ اتنے, یہ کہہ لو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کے دشمن ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ایک رستہ ایک ہے, صراط مستقیم ایک ہے. صراط مستقیم کے 12 لفظ ہیں, 12 حق کے امام ہیں. آپ بھائی گن لینا, صراط مستقیم کے 12 لفظ ہیں اور 12 کے 12 یہ معنی ہے کہ 12 حق کے امام ہیں. یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم پہ ہمیں رہنا ہے, تو آل محمد کے نقشے قدم پہ چلنا ہے, آل محمد کی معرفت رکھنی ہے, آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنی ہے, بلکہ ان سے محبت نہیں کرنی. اگر ان سے محبت کریں ہماری بخشش نہیں ہوگی. ظاہر انہیں کے ساتھ ہوں گے. صحیح ہے افتخار صاحب, بہت سے کالرز ہیں. باطل کا بالکل. یہ دیکھیں کہ آپ یزید کو صحابہ کہنا ہے, اسلام کو بدنام کرنا ہے. ایک صحابہ نہیں ہے کہ بالکل توہین صحابہ ہے. کون اسلام, آپ بتائیں, میں سب سے سوال کرتی ہوں, کون سا صحابی ہے جو شرابی ہے؟ کون سا صحابی ہے جو زانی ہے؟ مطلب کون سی ایسی صفت ہے جو یزید میں نہیں ہے, اور پھر اس کو صحابہ کہنا, یہ تو اسلام کے اوپر تماچا مارا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, سمینا جاف کی بات کر رہی ہوں لندن سے. جی شکریہ. اور عظمیٰ بہن آپ کو بھی بہت سلام, بہت شکریہ, اور دعائیں آپ کو بہت ساری, آپ دونوں حضرات کو اور آپ کی تمام ٹیم کو. آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھا اور دیکھ کے یقین کیجئے ایک روح سی دوبارہ ہمارے اندر روح آ گئی,
اور ہمیں امید تھی کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل خرابی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ آ جائیں گے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہمیں ایسے ہی ہوا انشاءاللہ, بس تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ لوگ, ہمارا چینل واپس آیا, ہماری روح واپس آ گئی. تو سب سے پہلے تو وہ میں مبارکباد دوں گی. دوسری بات یہ کہ آپ کا ٹاپک واقعی بہت زبردست ٹاپک ہے آج کا, اور یہ بہت پرانی بات تھی جو آج نئی ہو گئی ہے. یہ بغلوں میں کہتے تھے نا کہ بت لینے والے لوگ ہیں جن کے بغلوں میں بت ہیں اور منہ پہ کلمہ پڑھتے ہیں, زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں. ان کو اس چیز کا واقعی میں تو بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ منور اعظم صاحب جو ہیں وہ ان صاحبہ جو اینکر پرسن تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ محو ہو گئے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں, کیونکہ ایک شیطان, اگر اور ان کے دوسرے اینکر پرسن بھی شیطان تھی تو ان کو دیکھ کے کچھ مغلوب ہو گئے. نہیں وہ سلیم صافی کے حالت میں بھی وہ ایسے تھے, بول کیا رہے ہیں, وہ کیا کفر بکواس کر رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل یہی فاروق بھائی, بالکل یہی اندازہ ہوا ہے اس بات کا, کیونکہ وہ نہیں لگ رہے تھے وہ کوئی عالم ہے. اور اب سنی حضرات کو میں کہوں گی کہ پلیز دیکھیں, اور جن کے جو ایسے علماء کی پیروی کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ کہاں جانے والے ہیں, جہنم میں یا جنت میں. جو جنت کے جوانان سردار کو جو فراموش کر رہے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑا کر رہے ہیں, لا حول ولا قوت, استغفر اللہ ایسے لوگوں پر, اور استغفر اللہ ایسے حضرات پر جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ, آپ کو نعمت دوں گی, اور بہت شکریہ, آپ کا بہت سے ٹاپک ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو بڑے عرصے کے بعد آپ آئیں. مہربانی, خدا حافظ سبینہ جعفری صاحبہ. جی ہاں, پہلے تو بالکل شکر الحمدللہ ہمارے پاس وہ چینل واپس آ گیا, پلیٹ فارم واپس آ گیا جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور لوگوں کو شعور یا لوگوں میں پہلے یہ تمام حقیقتیں پتہ ہوتی تھی, لیکن امام بارگاہ کی حد تک کسی نے بتائی, وہ سن لی, ان لوگوں کو ہی پتہ چلا کہ جو امام بارگاہ میں پہنچتے تھے, ٹھہرتے تھے, سنتے تھے. اب تو یہ جو ہدایت ہے نا, ہدایت تو ہر جگہ ماشاءاللہ ہر دنیا کے ہر کونے پہ ہے, تو ہر لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, شعور مل رہا ہے کہ یہ ایسے مولویوں سے ہم نے کس طرح بچنا ہے. اور وہ ان کا دماغ جو ہے یا ان پہ مور ہے, وہ سلیم صافی کے پروگرام میں بھی ایسے ہی تھے وہ. اور پھر بدنصیبی ہے کہ ایک صاحب انہی کی جماعت کے کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ ہماری شورا ہوتی ہے, وہ پورے فیصلے کرتی ہے, اس پھر پوائنٹ آف ویو ہمارے امیر آگے جا کے دیتے ہیں. تو یعنی وہ سارے آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے ان کا پورا سارا, ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اہل سنت جماعت نہیں ہے, یہ ان کی اپنا ہی ایک سوچ ہے اور سوچ سمجھ کے یہ سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل فاروق بھائی, آپ یہ دیکھیں کہ زید حامد نے اس کو مینٹلی ریٹارڈڈ قرار دیا ہے نا, جو یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ دونوں کہہ رہے دونوں طرف مسلمان تھے. بابا ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, یہ تو آپ فیصلہ کرو. جس نے آل رسول کو بیٹیوں کو درباروں میں لا کے کھڑا کر دیا, قید کیا, کون سے ستم نہیں کیے, اس کو تم کہہ رہے ہو, تم اس میں یہ نہیں پہچان سکتے کہ حق اور باطل کیا ہے. تو پھر تمہاری لعنت ہے تم پر, تمہاری ذہنیت پر, تمہاری تربیت پر. تم نے کیا سیکھا آج تک؟ ایک انسان چھوڑ دے مسلمان, آپ ایک انسان کی بات لیں, ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے, یہ ظالم ہے, بس بات ختم ہو گئی. کرائٹیریا یہی ہونا چاہیے, کون ظالم ہے, وہ ظالم ہے. بالکل صحیح. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی شاہ صاحب, بہت شکریہ شاہ صاحب. میں انشاءاللہ 70 سیکنڈ میں اپنی ایک اپیل پیش کروں گا. بسم اللہ. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنے کالم لاؤڈ سپیکر میں کل پیر 24 فروری کے جنگ میں ایک کالم لکھا ہے. ہم اس سے سرے منہ نہ زیادہ کہتے ہیں نہ کم. انہوں نے ایک غیر اسلامی جماعت کے ایک خلف رشید بلکہ خلف یزید کے متعلق خوب لکھا ہے. مجھے عاشور کاظمی مرحوم کا ایک شعر یاد آتا ہے, دلوں میں کفر, زبان پر تیرے ذکر کا نور, شکل بدلی نہیں, یہ ہے رحمت تیری. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں نہیں بدلی, ورنہ ان کے وہی حشر ہو جانا چاہیے تھا جو پہلی قوموں کا ہوتا ہے. میں آپ کے توسط سے سب آپ کے سامنے ناظرین سے التماس کروں گا کہ کل کے اخبار جنگ میں عامر لیاقت حسین کا کالم لاؤڈ اسپیکر ضرور پڑھیے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. چلے کالم پڑھیں تو پھر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بھی فوٹیج جو ہیں جو آف کیمرہ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں. تو اصل میں بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کا اندر کیا ہوتا ہے, یہ کیش کرانا شاہ صاحب بہت ایزی ہے. ہم آپ کو بہت آسانی کے ساتھ, میں اگر 6 مہینے حجامت نہ کرواؤں, میرے اتنے بال ہو جائیں, میں پیر بن جاؤں وہ بن کے, اور یہ سارا کچھ انگوٹھیاں 6 اور پہن لوں,
بہت ایزی ہے ٹی وی پہ آ کے آپ کو دھوکہ دینا، وہ جو عام بیچارے لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، ان کو دھوکہ دینا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ان کا اندر کیا ہے، باطن کیا ہے، وہ کھل کے سامنے آتا ہے، تو پھر اس کو ہم ضرور چیک کریں۔ سامنے تو یہ پتہ نہیں کب سے یہ بنے ہوئے ہیں، امیر جماعت اسلامی ہیں اور یہ اتنی بہترین جماعت ہے، اسلام کے نام کی جماعت ہے، تو پھر لوگ آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں، اس کو جانے نہ دیں، پھر اس کو موقع ڈھونڈ کے، یا جو بھی موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیا ہے، اصل چہرہ کسی کا نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو پھر اگنور نہ کر دیں، اسے سبق حاصل کریں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں فرح مظہر اسٹوٹگارٹ جرمنی سے بات کر رہی ہوں، اور آج آپ کے ٹاپک پہ تھوڑا سا کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھرپور مذمت کرتی ہوں اس بیان کی کہ جو ان نام نہاد مسلمانوں نے جو ہے جگر گوشہ بطول اور جگر گوشہ رسول کو جو ہے یزید کے ساتھ ملایا ہے اور برابر کیا، ان نام نہاد مسلمانوں کی بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور اپنے عام معصوم مسلمان بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چہروں کو اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ کل تک تو صرف طالبان کی دفاع کی باتیں کیا کرتے تھے، اور آج یہ یزید کی دفاع کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہر جگہ جہاں کے بھی ظلم ہوتا ہے دنیا میں اور مسلمانوں کے خلاف، یہ ہر جگہ جو ہے یہ یزیدی طاقتوں، تقسیمی طاقتوں کی جو ہے یہ حمایت کرتے ہیں، اور معصوم انسانوں کے اور مسلمانوں کے، چاہے وہ شیعہ اور سنی اور جو بھی ہو، امام بارگاہوں میں ہوں یا مسجدوں میں ہوں یا عام شہروں پر ہوں یا روڈز پہ ہوں، ان کے گلے کاٹنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی یہ جو ہے حمایت کرتے ہیں طالبان کی۔ اور یہ آپریشن، فوجی آپریشن صرف وزیرستان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پورے ملک میں ہونا چاہیے۔ اور یہ نام نہاد مسلمان جو کہ اپنے آپ کو برقع پہن کر بزدل اور چوروں کی طرح جو ہے یہ راتوں رات باہر جانے کو نبی کی ہجرت کے ساتھ جو ہے مشابہہ کرتے ہیں اور تشبیہ دیتے ہیں، ان کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مفتی یہ کیسے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ کیا کہنا ہے، بہت شکریہ بہن فرح مظہر جرمنی سے آپ شامل ہوئی، بہت اچھی بات آپ کی کہ ان لوگوں کو ہم نے پہچاننا ہے۔ اور بعض اوقات پھر وہی ہے کہ کچھ لوگ، ہم یہ جماعت اسلامی کی بات عمومی طور پہ جب ہم کرتے ہیں تو سارے لوگ اس میں ہم ان کو لپیٹ میں نہیں لے سکتے، کہ ہو سکتا ہے ان میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں، اضطراب پایا جاتا ہے۔ کل ان کے ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کومنٹس ہی نہیں دے رہے 2-3 روز سے، تو سارے بچے کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا فرمایا انہوں نے، لیکن وہ اگنور کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز جو ہیں کچھ، انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہے، تو سارے لوگ اس جماعت میں کسی بھی جگہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اوپر آ کے ہاں، اب وہ نیچے والوں کا ضرور فرض بنتا ہے کہ جن کو ہم نے منصب دیا ہوا ہے، جن کو ہم نے اپنی صدارت دی ہوئی ہے، ان کو ہٹائیں، ورنہ امید ہے کہ شاید اسی جماعت میں سے کچھ جو ذی شعور انسان ہیں یا تو ایسے شخص کو ہٹائیں گے یا اس جماعت سے خود کنارہ کشی اختیار کریں گے، کیونکہ اگر وہ ابھی بھی یزیدیوں کے ساتھ رہے تو کون چاہتا ہے کہ ان کا آخر جو ہے وہ بھی یزیدیوں کے ساتھ ہو۔ بالکل دیکھیں جی کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون؟ بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ کون؟ لوگوں سے بہت خوش ہوں کہ آپ ہر آدمی کو بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بھائی اپنا نام بتائیں گے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میرا نام انور ہے، میں الفٹ سے بات کر رہا ہوں۔ الفٹ سے، جی انور صاحب بسم اللہ، بات کریں سر۔ آپ اسی کے ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اسپیشلی انڈیا پاکستان میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کو ہمارے مولانا جو لوگ ہیں وہ برتھ کنٹرول کا نہیں سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنے بچے ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے، ان کے لیے اتنی مشکلات ہیں، ان لوگوں کو مولوی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے مولوی لوگ کیا کام کر رہے ہیں ان کے لیے۔ چلیں یہ سارے، جہاں تک میرا خیال ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ چلیں کسی دن ٹاپک رکھ لیں گے، آپ آج کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے؟ چلیں شاید انور صاحب جا چکے ہیں۔ اچھا فاروق بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہماری بہن نے کہا کہ وہ پہلے طالبان کا ساتھ دیتے تھے، اب یزید کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بیسیکلی طالبان بھی یزیدیت ہی ہے نا، ہم سارے جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں سر کاٹنے والے کون تھے اور سر کٹانے والے کون تھے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں سر کاٹنے والے کون ہیں، یزیدی ہے نا۔ میدان کربلا میں یزیدیوں نے حسینیوں کا سر کاٹا، یہ انہی کے پیروکار ہیں، انہی کے فالوورز ہیں، جو انہوں نے کیا یزید نے وہی کریں گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं लेस्टर से बात कर रहा हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम शुरू में तो नहीं देखा, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि जो आप ये जो दोगलापन है उसकी बातें हो रही है के साथ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, शायद वो ये है कि एक पाकिस्तान की किताब लिखी हुई है, मैं किसी की बेटी नहीं, तो उसमें भी एक ने हवाला दिया था पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमायत, इस्लामी जमायत, जो अयूब के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। तो वो दिन को शरीयत इस्लामी नफाज मुस्तफ़ा के नारे लगा रहे थे, रात को एक होटल में जाता है, ये उस लड़की ने लिखा, जिससे मैं पूछ रहा था कि आपकी आज की रात की कीमत कितनी होगी। ये बहुत बड़ी किसी इस्लामी जमायत का लीडर था। तो उसको लीडर नहीं रहना चाहिए था। बहुत शुक्रिया भाई, ब्रेक का वक्त हो रहा है। बस ऐसे लीडर जो जिनको भी पता चल रहा है आज तक, और अब तो मीडिया का दौर है, हमने तो आप फुटेज दिखाई है, ये तो फुटेज जो है वो 2-3 रोज़ से गर्दिश पे है पब्लिक मीडिया में। तो इस पर यह है कि हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। जो जो हकीकत हमें पता चलती है, अगर हम अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमने अपने आप से इंसाफ नहीं किया। हम अपने आप को फिर इंसान कहना हम छोड़ दें, जी शऊर होना और इस चीज़ को भांपना कि कौन गलत है कौन सही है, अगर वही सलाहियत हम में नहीं है तो फिर हम काहे के इंसान है। फिर हम में और उन जानवरों में क्या फ़र्क है कि गले में संगली है या जंजीर है, वो कहीं भी किसी भी कांटे के साथ बांध दे, बस उसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी। तो हमने उन जानवरों से अपने आप को अलग रखना है और ये इंसान होने का अपना ये शऊर देना है और 2 लोगों को बताना है कि हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, और जालिम कौन है, मजलूम कौन है, हमने एक ही कैंप ज्वाइन करना है। यजीदी इस्लाम, हुसैनी इस्लाम, 2 ही रास्ते हमारे साथ। तो इस पर हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।